دیکھیے آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلمنگ سینٹر، آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلمنگ سینٹر، آہ کو چاہیے اور ڈائٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم، ایک صدی چاہیے کمرے کو کمر۔ ایک آپ کو میں چھوٹی سی نظم سنا دیتا ہوں۔ جی وہ سلطانہ تو اب اس کی بجائے میں نے اس کی پوتی جو آج کل کالج میں پڑھ رہی ہے اس پہ نظم لکھی ہے، وہ میں اس وقت آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سلطانہ دی پوتی، سلطانہ دی پوتی محبوب صاحب ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ، ہے زلف تراشیدہ اور جین ہے بوسیدہ، پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ، پوشاک تو پہنی ہے پر کچھ نہیں پوشیدہ، میک اپ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ، میک اپ سے کھلا چہرہ اور آنکھ ہے خوابیدہ، اینک جو لگا دے تو لگتی ہے جہاں دیدہ، اور کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ۔ کافیہ دیکھیے، کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ، اور ٹیچر بھی اسے دیکھیں دزدیدہ دزدیدہ۔ کالج کا ہر ایک لڑکا اس شوق کا گرویدہ، ٹیچر بھی اسے وہ قریب ٹیچر بھی اسے دیکھیں دزدیدہ دزدیدہ، اور لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ، لیکچر سے کتابوں سے دل اس کا ہے رنجیدہ، سب نوٹس بنا کر اب دیتا ہے اسے شیدہ۔ ہر کالج میں ایک نہ ایک شیدہ ہوتا ہے، تو سب نوٹس بنا کر اب دیتا ہے اسے شیدہ، اور قوالی کی محفل میں ہو جاتی ہے خوابیدہ، قوالی کی محفل میں ہو جاتی ہے خوابیدہ، اور ڈسکو کے ہر ایک شو میں دیکھا اسے رقصیدہ، اور ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ، ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ، جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ، ہے پاپ میوزک ہی اب اس کا پسندیدہ، جس رخ سے اسے دیکھو پیچیدہ ہی پیچیدہ۔ اور شعر دیکھیے کہ انگلش میں کرے گیٹ وٹ، لہجہ ذرا شوریدہ، انگلش میں کرے گیٹ وٹ لہجہ ذرا شوریدہ، برگر کو کہے برگر، فالودے کو فالیدہ۔ اور آخری شعر ہے کہ اجازت چاہوں گا اسی نظم کا کہ یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ، یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ، بس اینا ہی قصہ سلطانہ ہوتی۔ مزاج ہو محترم مکرم انور مسعود، میں مبارک دیتا ہوں اکیڈمی آف لیٹرز کو کہ انہوں نے ہمارے بہت ممتاز ہنرمند کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے یہ محفل سجائی، اور میں سرفراز شاہد کو بھی بہت مبارک، وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے عقیدت کا
مستحق خراج عقیدت کا مستحق ہے. انہوں نے میری طرف جب وہ لفظ ٹیچر آیا تو میری طرف اشارہ کیا. اب سلطانہ تو ٹیچر ہو چکی ہے. آج اگلا کھلا ہے کہ سرفراز شاہد نے یہ نمکین شاعری کیوں شروع کی, اور وہ آج پتہ چل گیا ہے کہ اس کی پہلی ملازمت کیوڑے میں ہوئی تھی. وہ نمک آج تک چل رہا ہوا. تو میں ایک تو زیادہ نہیں پر اگرچہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں بہت سے سرفراز کی شاعری کی جو پہلو ہیں میں ان کا احاطہ کروں, لیکن ٹائم نہیں ہے تو جو تاخیر ہو گئی ہے تو آپ سرفراز کے ہاں سب سے زیادہ توجہ طلب نقطہ یہی ہے کہ اس نے نہ سائنس کو چھوڑا نہ شاعری کو. یہ بنیادی بات ہے اس کے ہاں. وہ ان دونوں کو ساتھ لے کے چلا ہے. یہی امتزاج اس کا ترہ امتیاز ہے. اب جب وہ یہ کہتا ہے کہ شاہد غزل میں لایا ہے باتیں نئی نئی, تو یہ بات سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آتی کہ اس دور کی علمی پیش رفت اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کی جھلکیاں اور فنی اصطلاحات جتنی اس کے ہاں ملتی ہیں کسی اور شاعر کے کلام میں دکھائی نہیں دیتی. جدید سائنسی ایجادات کا تذکرہ اس کی شاعری کا بہت ہی نمایاں پہلو ہے. کمپیوٹر, وی سی آر, ویڈیو گیم, ٹیلی ویژن, سیٹلائٹ کیمرے, کیسٹس, راکٹ, وائرس, خدان بتی, شیور موتیاں, ای میل, کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور کوئی قسم کی ٹرم نہ ہو. یہاں تک کہ کلاشن کور اور نیوٹران بم کے الفاظ بھی اس کے آہنگے سمجھ کے زیرو بم. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں سارا سناتا ہوں, آپ بڑے خوش ہوتے ہاں. یہاں کلاشن کور اور نیوٹران بم کے الفاظ بھی اس کے آہنگے سمجھ کے زیرو بم میں استعمال ہوتے ہیں. ہاں جی, شیر کا مزاحیہ لہجہ ہی ان کلمات کا بوجھ اٹھا سکتا, سنجیدہ شاعری میں نہیں ہو سکتی, اور شاہد نے اس سے بھرپور استفادہ کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے, ایک خاتون کا رقبہ حدود اعتدال سے کہیں آگے نکل گیا اور وہ سبک بار ہونے کے لیے بیوٹی پارلر میں آئی ہے. تو شاہد نے صورتحال کو یوں بیان کیا ہے, وہی پھیلی ہوئی بیگم کا اتنا سا فسانہ ہے کہ وہ ہے ایک جمبو جیٹ جسے پھوکر بنا. وہ ہے ایک جمبو جیٹ. اب یہ شعر آپ کو ظفر نے سنایا. ایک خلاباز, دیکھیں نا ماڈرن سائنس, ایک خلاباز کی سنی چیخیں اس کو رکشے پہ جب سوار جب سوار کیا. اس موقع پر یہ میں آپ کو یہ بات ضرور سنانا چاہتا ہوں, اس موقع پر یہ بات بھی ناگفتہ نہیں رہنی چاہیے کہ حضرت اکبر کے کلام میں ان تمام سائنسی ایجادات کے نام اور حوالے مل جاتے ہیں جو ان کے عہد تک ایجاد ہو چکی تھی. ان کے بعد جو ایجادات ہوئی اور فنی اصطلاحات وجود میں آئیں ان کا بھرپور حوالہ ہمیں سرفراز کے اشعار میں ملتا ہے. اور یہ میری ذاتی ایک رائے, بعض مورخین نے
شاہان سلسلہ تیموریہ کے جلال الدین اکبر کو اکبر اعظم کا لقب دیا ہے. اس کی اسلام بیدار پالیسیوں کے باعث میں نے اس لقب کو اس کے لیے کبھی روا نہیں سمجھا. البتہ میرے نزدیک مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کی اقلیم کا اکبر اعظم صرف اکبر الہ آباد. ہاں تو اب سرفراز شاہد نے اپنی ایک نظم کا نام بدلتی قدریں قائم کیا ہے. مجھ سے پوچھئے تو موضوع کے اعتبار سے بلا تکلف کچھ تو کہیے، اور ہیرا پھیری تک اس کی ساری شاعری کا عنوان یہی قرار پاتا ہے. اصل میں اس نے مثبت قدروں کی بے قدری اور مغربی کلچر کی یلغار کے باعث اپنی تہذیب کی پامالی کا نوحہ لکھا ہے. شاہد کے نزدیک یہ میک اپ کا دور ہے اور ہم مغرب کی نقالی میں بڑی مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا سارا معاشرہ دیمک زدہ ہے. شاہد نے اس معاشرے کی بے اعتدالیوں اور تضادات کی بھرپور نشاندہی کی ہے. اب دیکھیے ڈاکٹر وحید قریشی بہت بڑے نقاد تھے جی. وہ فرماتے ہیں شاہد کے بارے میں وہ ایک درد دل رکھنے والا پاکستانی ہے. اس کے کلام میں طنز کا لہجہ پورا ہوا ہے. اس کے ہاں اکبر کا اسلوب زیادہ نمایاں ہے. وہ گدگداتا بھی ہے اور چٹکیاں بھی لیتا ہے. تو شاہد نے مزاح کو فیشن بیوی اور محنت سے باہر نکالا. یہ بڑا اس کا اہم ہے. اب یہ کچھ شعر دیکھیے. ایک مصرع دیکھیے کتنی جان ہے اس مصرع. ہم مر نہ گئے ہوتے گر زہر کھڑا ہوتا. کیا اچھا مصرع ہے. ہم مر نہ گئے ہوتے گر. شاہد کے غزل کا مطلب ہے ایسی سے ہے کمرے کی فضا اور طرح. ایسی سے ہے کمرے کی فضا اور ایسی کی یہ تخفیف مجھے ضروری لگتی ہے. ایسی سے اسسٹنٹ کمشنر کا مراد ہو سکتا ہے. یعنی افسر کمرے میں بیٹھا ہو تو کمرے کی ٹوری بکھری ہوتی ہے. ایسی سے ہے کمرے کی فضا اور طرح کی. اچھا ایک قرآن مجید کی ایک سورہ نور کی 26ویں آیت میں ارشاد باری ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یعنی خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. سرفراز شاہد کہتا ہے وہ مرد جو ہوتا ہے ذرا اور بیوی اسے دیتا ہے خدا اور یہ استفادہ ہے. بیوی اسے دیتا ہے. ایک دو شعر. بنگلہ نہیں، پلاٹ نہیں، کار بھی نہیں، کہنے کو سرفراز ہے افسر. بڑھاپے میں بلا لگنے لگی ہے، جوانی میں ہنسی تھی جو بلا کی. بڑھاپے میں بلا لگنے لگی ہے، جوانی میں ہنسی تھی جو بلا کی. شکل یہ میر کی زمین میں شکل افسر کام کی سی ہے پر سٹینو گلاب کی. اب ایک لفظ کا تکرار دیکھیے. صاحب اختیار نے یارو صرف رشوت کو اختیار کیا. یہ شعر دیکھیے. یہ ہمارا زمانہ اور یہ ہمارے زمانے کا نوحہ ایسا اجڑا ہے کہ اب دل کے نگر
کے سامنے ایسا اجڑا ہے کہ اب دل کے نگر کے سامنے ناگاساکی ہے اور ہیروشیما کچھ ہے۔ یہ اب یہ دیکھیے مہنگائی کے اس دور میں مہمان کے ڈر سے اب گھر کا پتہ ہاتھ میں تائی نہیں دے، لقمہ حلال کا جو ملا اہنکار کو اس نے جواب کے تھوک دیا پان کی طرح۔ کیا شعر ہے، لقمہ حلال کا جو ملا اہنکار کو اس نے جواب کے تھوک دیا پان کی طرح۔ جب سے بہو کا رات ہے شوہر کے والدین گھر میں پڑے ہیں فالتو سامان، گھر میں پڑے فالتو سامان کی۔ اب یہ سنیے، ایک دوسرے پہ کرتا ہے تنقید ہر کوئی، عالم تمام حلقہ ارباب ذوق۔ اچھا، یہ مشاعرہ ہو رہا تھا ریڈیو پہ، تو میں نے یہ غزل پڑھ رہے تھے، انہوں نے شعر پڑھا، بہو بیڈ روم میں مطبخ میں ماں، یہ بڑا زبردست آپ نے، اسٹور میں ابا، گھروں میں اہل خانہ کو کئی خانوں میں۔ اب اہتمام دیکھیے، بہو بیس ہے، بیڈ روم بیس ہے، بہو بیڈ روم، مطبخ نیم سے، ماں نیم سے، مطبخ میں ماں، اسٹور میں ابا، اسٹور الف سے، ابا الف سے۔ کتنا فنی ہے سب لاشعوری لاشعوری انالیسس انہوں نے کیا، لاشعوری بھی ہے، ایسے نہیں ہوتا لاشعوری، اس کے پیچھے بڑی ریاضت ہوتی ہے۔ آخر میں یہ ایک شاہد ہمارے معاشرتی مسائل کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی سیاست کے رویوں کے مضحک پہلوؤں پر خصوصی نظر رکھتا۔ اس کے خطاب کی روشنی میں یہ بات پورے وصول سے کہی جا سکتی ہے کہ مزاح کے بارے میں سرفراز شاہد کا نظریہ یہ ہے کہ مزاح کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن قطعات بظاہر چوکے ہیں، لیکن ایسے چوکے جنہیں لکھ کر اس نے اپنے ہم مسلوں کے چھکے چھڑا۔ آخر میں ان کا ایک جملہ ضمیر جعفری مرحوم کا کہ سرفراز ضمیر صاحب کے ساتھ ہمارا وقت بہت گزرا ہے۔ میں اور ضمیر صاحب گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو جو کونسلیٹ تھا جدے کا، اس نے ہماری دعوت کی۔ جب دعوت شروع ہوئی تو ایک خاتون بھی آ گئی مہمانوں میں، اور میں نام نہیں اس کا لینا چاہتا، اداکارہ تھی اور اپنی ڈیل ڈول کے اعتبار سے اپنی ذات میں انجمن۔ جب میں نے ضمیر صاحب سے عرض کیا، ضمیر صاحب اسی عمری عمرہ کر کے آئیں، یہ ہمارے عمرے پہ کیا استاد آپ تو ضمیر صاحب کہتے اکبر عمرہ قبول ہوگی۔ انور صاحب سے گزارش کروں گا کہ نظم، انہوں نے ایک نظم میرے لیے لکھی تھی، میں کہتا ہوں کہ وہ میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے، اور وہ نظم یعنی میری تعریف تو ہے ہی اس میں، لیکن جو انہوں نے خوبصورت الفاظ اس میں تو وہ ضمیر صاحب کا جملہ تھا کہ سرفراز شاہد کے کلام کی
اشارت سے معیاری مزاحیہ شاعری کا پرچم بلند اور اس کا دامن کشادہ ہو گیا۔ اب میں وہ نظم سناتا ہوں۔ یہ جب ان کی کتاب شائع ہوئی تھی کچھ تو کہیے، اس کی تکلیف رونمائی ہوئی تو میں نے یہ نظم 4 من ہے کہ شرافت کے منافی چیز لگتی ہے اسے بھدی، شرافت کے منافی چیز لگتی ہے اسے بھدی، تصنع کے رویے کو سمجھتا ہے بہت ردی، کلام اس کا شکر ریزی شکر بیزی شکر خندی، کلام اس کا شکر ریزی شکر بیزی شکر خندی، اسے اس زعفرانی رنگ کو بکھرانا آتا ہے، یہ وہ شاعر ہے ہمدم جس کو مسکروانا آتا ہے۔ کیا اس سے متعدی نہیں بات سکتا؟ آدمی ہی زبان بناتے یہ جناب ایسا اس نے لفظ بنایا ہے جو آن فراموشیبل ہے۔ شرافت کے منافی چیز لگتی ہے اسے خطی، تصنع کے رویے کو سمجھتا ہے بہت ردی، کلام اس کا شکر بے شکر دیسی شکر خندی، اسے اس زعفرانی رنگ کو بکھرانا آتا ہے، یہ وہ شاعر ہے ہمدم جس کو مسکروانا آتا ہے۔ اور جناب سلیقے سے محاذ کج ربی پر بات کرتا ہے، نئی تہذیب کے اعتبار سے بیزار کرتا ہے، با انداز شگفتہ درد کا اظہار، کیا کہنے ہیں، با انداز شگفتہ درد کا اسے پیراہن گل زخم کو پہنانا آتا ہے، اسے پیراہن گل زخم کو پہنانا آتا ہے، یہ وہ شاعر ہے ہمدم جس کو مسکرانا آتا ہے۔ اور میں نے اس کے اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنس کی بات کی ہے اگلے میں، کلام ہے نقد شاعر سے طبیعت لہلہاتی ہے، کلام ہے نقد شاعر سے طبیعت جو طبع خشک ہے وہ بھی برابر حاضر اٹھاتی ہے، لب زاہد پہ بھی ایک مسکراہٹ پہن جاتی ہے، اسے تو غیر موصل شے کو بھی برکانا کلام ہے نقد شاہد سے طبیعت لہلہاتی ہے، جو طبع خشک ہے وہ بھی برابر حرف اٹھاتی ہے، لب زاہد پہ بھی ایک مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، اسے تو غیر موصل شے کو بھی برکانا آتا ہے، یہ وہ شاعر ہے جس کو مسکروانا آتا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے روشنی ہے کون سی بڑھ کر، ہمیں یہ دیکھنا ہے روشنی ہے کون سی بڑھ کر، چراغے پڑ جا یا تبسم کی کرن بہتر، چراغے پر بڑھیا یا تبسم کی کرن بہتر، ادھر مجموعہ ہے شاہد ادھر ہے باپڈا انور، ادھر جا کر دیکھے یا ادھر پر